لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني استجب لكم. صلوات بھیج دیں بابا بلند. ایک اور صلوات کی گزارش. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ
مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ ایک اور صلوات شکستہ پہلوؤں کے حضور نظر فرما دیں۔ بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے اس چلچلاتی ہوئی دھوپ اور سلگتی ہوئی گرمی میں جہاں بدن جل رہے ہوں، وجود جھلس رہا ہو، ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت کی ٹھنڈک دی، تاکہ مجالس میں شرکت کرنے کے لیے موسم ہم پر اثر انداز نہ ہو۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے فقرہ صرف ہے اہل نظر کے لیے، علماء فاضل کے لیے، شعراء کے لیے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے دنیا کے اس دوزخ میں رہنے والوں کی بھیڑ میں ہم عزاداروں کو فرش عذاب پر بلا کے حصار جنت میں لے لیا۔ اور اب پھر فقرہ صرف کر رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں کہ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے طوفانوں سے بھری ہوئی اس کائنات میں ہم بے حیثیت لوگوں کو فرش عزائے حسین پر بلا کے کشتی نجات میں بٹھا دیا کہ ہر طوفان اس دائرے کے باہر ہے، جو یہاں گیا وہ ڈوبنے سے بچ گیا، جو یہاں گیا وہ نجات پا گیا۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر، اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ پڑھنا کچھ اور تھا، مگر میرے دوست شاعر اہل بیت جناب اعجاز بھی پوری صاحب نے بڑی تاثراتی نظم پیش کی، تو میں وہ نظم سنتا ہوا آ رہا تھا، تو اس وجہ سے میں نے بھی اپنی گفتگو کا عنوان تبدیل کیا، اور انشاءاللہ اسی ضمن میں گفتگو ہوگی
یاد رہے کہ اللہ قرآن مجید میں یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے مجھ سے دعا کر، میرے بندے مجھ سے سوال کر، میرے بندے مجھ سے طلب کر، میرے بندے مجھ سے مانگ، میرے بندے میری بارگاہ میں آ، میری جناب میں آ، میری سرکار میں آ دامان دل پھیلا، کشکول طلب بڑھا، زنبیل تمنا دراز کر، آ تو صحیح، بتا تو صحیح، سنا تو صحیح، درد دل گنگنا تو صحیح، میں سننے کو بیٹھا ہوا ہوں، بتا مصیبتوں کے کس دلدل میں پھنسا ہے، بتا اذیتوں کے کس قید خانے کا قیدی ہے، بتا کہ وقت نے مصیبتوں کی کن زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے، اے میرے بندے آ تو صحیح، مجھ سے دعا تو کر، مجھ سے سوال تو کر، مجھ سے طلب تو کر، میں وعدہ کرتا ہوں تجھے دلدل سے نکالوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں تجھے مصیبتوں سے چھڑاؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں تجھے قید اذیت سے رہائی عطا کروں گا، مگر میری بارگاہ میں آ، میری جناب میں آ، میری سرکار میں آ اور مجھے بتا کہ کن اذیتوں میں گرفتار ہے، اچھا غیرت دار ہے، دن نکلا ہے، اجالے پھیلے ہیں، ہاتھ پھیلانے میں شرم آ رہی ہے، کچھ دیر رک جا، میں نے رات کی تاریکی بھی بنائی ہے، جب ساری کائنات سو جائے تو میری جناب میں آ جانا، اس لیے کہ نیند نہ مجھے آتی ہے نہ میرے علی کو آتی ہے، صلوات بھیجیں بآواز بلند، ایک اور صلوات بھیجیں بآواز بلند، غلام عباس بھائی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، میں تو خالق و قادر مطلق ہوں، میرے بندے علی کو نیند نہیں آتی، وہ تو ایک رات اس لیے سویا کہ میری ضرورت تھی، اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک رات اس لیے سویا کہ میری ضرورت تھی تو سو گیا، نبوت کو بچانا تھا، میری امانت کو بچانا تھا، تو دن ہو، دوپہر ہو، سے پہر ہو، شام ہو، رات کا کوئی حصہ ہو، جب تو کسی اذیت میں گرفتار ہو، بلا تکلف میری جناب میں آ جایا کر، میری بارگاہ، جملے کی داد چاہتا ہوں، میری بارگاہ دنیا کے وہ امدادی دفاتر نہیں ہیں جن پر ملنے کا وقت لکھا ہو، کہ درخواست منظور کی جائے گی مگر اتنے بجے سے اتنے بجے تک، یہ وہ کرتے ہیں جو سورج کے اشاروں پر چلتے ہیں، لیکن میں خالق ہوں، میں سورج کے اشاروں پر نہیں چلتا، سورج میرے اشارے پر، اور میں تو میں ہوں، اگر میرا علی اشارہ کر دے، اللہ اکبر، صلوات بھیجیں بآواز بلند، یا علی، تو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹنا پڑتا ہے،
اچھا تو اب اللہ چاہتا ہے بندہ دعا کرے، تو اب بندے کے سامنے دو اہم ترین باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دعا کرے تو کیسے کرے، اور دوسرے یہ کہ دعا کرے تو کیسی کرے۔ دعا کرے تو کیسے کرے اور دعا کرے تو کیسی کرے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمجھائے کون، یہ بتائے کون، یہ سکھائے کون؟ تو جس نے حکم دعا دیا ہے اس سے سیکھنے گئے تو واپس آ نہ پائیں گے۔ اللہ کے پاس جا کے کوئی واپس آیا ہے تو اس کے پاس اگر گئے سیکھنے تو واپس آ نہ پائیں گے۔ اور پھر اگر یہاں کسی سے سیکھنا چاہیں تو وہ خود ہی محتاج تعلم ہے، تو وہ کیا سکھائے گا؟ تو اب اس کے لیے یہ اس کی عدالت کا تقاضا ہے کہ اگر حکم دعا دیا ہے تو معلم دعا بھی بھیجے۔ میں پڑھے لکھے لوگوں سے مخاطب ہوں، اگر اعجاز بھائی حکم دعا حضور والا دیا ہے تو معلم دعا بھی بھیجے۔ تو پروردگارا تو نے بندوں کو حکم دعا تو دے دیا، مگر یہ بتا کہ دعا کیسے کریں، یہ کوئی سکھانے والا بھی ہے؟ اللہ نے کہا تجھے خبر نہیں، یہ میرا مزاج ہے کہ میں رستے پہلے بناتا ہوں، مسافر بعد میں۔ ہائے 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 ہائے، غذا کو پہلے خلق کرتا ہوں، بھوک کو بعد میں، پانی کو پہلے پیدا کرتا ہوں، پیاسے کو بعد میں، ارے بتانے والے کو پہلے بھیجتا ہوں، پوچھنے والے کو بعد میں۔ واہ سبحان اللہ! تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے بتانے والے بھیج رکھے ہیں کہ یہ جو 1,24,000 انبیاء ہیں تو یہ بتائیں گے کہ دعا کیسے کرو اور دعا کیسی کرو۔ تو اب آئیے، یہ ہے کتاب دعائے انبیاء، میری طرف دیکھیے گا، فرض کیجئے یہ ہے تاریخ دعائے انبیاء۔ اب آئیے اسے کھولتے ہیں، یہ کتاب کھولی، یہ پہلا ورق، پہلی دعا پہلے نبی کی، پہلا ورق پہلی دعا پہلے۔ دیکھیں فلسفہ دعا سمجھا رہا ہوں تاکہ ماں تک پہنچ سکوں۔ پہلا ورق پہلی دعا پہلے نبی کی۔ نبی کون؟ آدم۔ آدم دعا کر رہے ہیں کن حالات میں؟ جب حوا کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو آدم اور حوا تھے جنت میں، کسی سبب سے اس زمین پہ آئے، جب آئے تو اللہ نے دونوں کو اکٹھا نہ اتارا، آدم کو کہیں حوا کو کہیں۔ اب فراق کا عالم ہے، تنہائی کا عالم ہے، جدائی کا عالم ہے، اتنی بڑی کائنات کی کل آبادی 2 لوگوں کی۔ واہ 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 واہ، نسل چلے گی تو آبادی بڑھے گی۔ وہ 2 لوگ بھی الگ الگ، سوچئے سناٹے کیا ہوں گے، تنہائیاں کیا ہوں گی، وحشتیں کیا ہوں گی۔ ایسے عالم میں آدم حوا کو ڈھونڈیں، حوا آدم کو، یہ انہیں تلاش کریں، وہ انہیں، یہ ان کی جستجو میں، وہ ان کی جستجو میں، ادھر یہ دعاؤں پر دعائیں، ادھر وہ فریادوں پر فریادیں، ادھر یہ مناجاتوں پر مناجاتیں، ادھر وہ استغاثوں پر استغاثہ۔ ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے۔ آدم کہتے ہیں معبود حوا کو مجھ سے ملا دے، حوا کہتی ہیں یا رب آدم کو مجھ سے ملا دے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے مگر فاصلے گھٹتے نہیں، جبکہ دعا کون کر رہا ہے؟ صحابی نہیں، نبی۔ میں نے فقرہ کہا ہے مولا کے چاہنے والوں، صحابی دعا نہیں کر رہا ہے، نبی دعا کر رہا ہے۔
معبود ہوا کو مجھ سے ملا دے۔ ایک دن آدم نے گھبرا کے کہا، سرکار مجلسی فرماتے ہیں کہ آدم نے گھبرا کے کہا کہ معبود تیرا نبی ہوں، کب سے دعاؤں پر دعائیں مانگے جا رہا ہوں، ہوا کو مجھ سے کیوں نہیں ملاتا؟ اب فلسفہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں دعا کیسے کرے۔ آواز قدرت آئی، آدم دعائیں تو مانگ رہے ہو مگر ان ناموں کا واسطہ کیوں نہیں دیتے جو مجھے اچھے لگتے ہیں؟ ہائے 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 ہائے، ان ناموں کا واسطہ کیوں نہیں دیتے جو مجھے اچھے لگتے ہیں؟ تو کیا آدم کو نہیں پتا تھا کہ وہ نام کون سے ہیں؟ اگر نہیں پتا تھا تو نبوت ملی کیسے؟ اس کا مطلب آدم کو پتا تھا، آدم تعلیم دے رہے تھے آدمیوں کو۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ آدم نے پلٹ کے پوچھا، پروردگارا وہ کون سے نام ہیں جو تجھے اچھے لگتے ہیں؟ مشیت نے آواز دی، سنو آدم، وہ 5 نام ہیں، ایسے دعا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت العلا بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض بحق الحسن وانت المحسن بحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ پروردگار تو محمود ہے، محمد کا واسطہ، اعلیٰ ہے، علی کا واسطہ، فاطر ہے، فاطمہ کا واسطہ، محسن ہے، حسن کا واسطہ، قدیم الاحسان ہے، حسین کا واسطہ۔ ان 5 ناموں کا واسطہ ہے، ہوا کو مجھ سے ملا دے۔ روایت کے کلمے ہیں کہ ابھی نام حسین تک پہنچنا چاہتے تھے آدم کہ لگا پہلو میں کوئی ہے۔ اب مڑ کے دیکھا، فراق ختم ہوا، فاصلے گھٹ گئے، جدائیاں ختم ہوئیں، تنہائیاں رفو چکر ہوئیں، ہوا آدم کو مل گئیں۔ تو کیا اتنے بڑے مجمع سے پوچھ سکتا ہوں ہوا اور آدم کا رشتہ کیا ہے؟ اجی ان کا مجلسیں پڑھتے یہ بھی نہیں جانتے میاں بیوی کا رشتہ ہے، آدم شوہر ہیں، ہوا زوجہ ہیں۔ میاں یہی تو تمہیں بتا رہا ہوں، ہوش کے ناخن خریدو اور جھوم جھوم کے سورہ رحمان پڑھنا چھوڑ دو۔ جب آدم کو بنا پنجتن کے وسیلے کے ان کی اپنی بیوی نہیں ملتی، تمہیں حور کیا ملے گے؟ آدم کو اپنی زوجہ بنا پنجتن کے وسیلے کے میسر نہیں، اور یہ پڑھے جا رہے ہیں جھوم جھوم کے سورہ رحمان۔ چہروں پر بغض علی کی پھٹکار تو ہے۔ اے حوروں کی تمنا کرنے والوں، آئینے میں صورت بھی دیکھی ہے؟ آئے 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 صلوات بھیجے بابا زبان۔ نعرہ حیدری،
سبحان اللہ. تو اللہ کا یہ غضب ہے. علی کا دشمن قبلہ. اب جملہ آ گیا ہے تو یہ کہہ دوں، اپنوں میں پڑھ رہا ہوں تو کہہ دیتا ہوں. علی کا دشمن ناک نقشے کا چاہے جتنا ٹھیک ٹھاک ہو، مگر صورت اجڑی اجڑی ہوتی ہے. یہ ایک عذاب ہے. پہچان لیجئے گا آپ. کسی بھی بھیڑ میں آپ ہوں گے، آپ بھی پہچان لیے جائیں گے. آپ کی صورت بتا دے گی. وہ پہچان لیے جائیں گے، بالکل جیسے الگ کی مخلوق لگتے ہیں، کسی دوسری دنیا سے آئے ہوئے لگتے ہیں. اگر غور فرمائیے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے دل کے پھپھولے پھوڑ رہا ہوں. جو بات سچی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اس دنیا کے لگتے ہی نہیں، کسی اور دنیا کے. خیر وہ جس دنیا کے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے. صلوات دیجیے. تو اب یہ کہ دعا ایسے کرو کہ ان کا واسطہ دو. کن کا واسطہ حضور؟ پنجتن کا. بتاؤ میرے بیٹے. پنجتن کا. پنجتن میں کس کا واسطہ؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن. کیوں؟ اللہ نے کہا یہ نام مجھے پسند ہیں. آدم یہ نام مجھے پسند ہے. کون کون سے؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. یہ 5 نام اسے پسند ہیں. اے عزادارو، اپنے مقدر پر ناز کرے ناز کہ اس مسئلے میں آپ کی پسند اور اللہ کی پسند ایک ہے. وہ بھی انہی کو پسند کرتا ہے، ہم بھی انہی کو پسند کرتے ہیں. کیا تقدیر پائی ہے، کیا قسمت ملی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعا تو پہلی بات تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ دعا کہتے کسے ہیں، اس کے لغوی معنی کیا ہیں. تو علماء فاضل صاحبان لغات ارشاد فرماتے ہیں، انشاءاللہ لطف آ جائے گا.
روح کی وادیوں میں گلاب کھل اٹھیں گے عشق مولا کے، بس توجہ رکھیے گا۔ تو جب دریافت کیا تو بتایا کہ اصل میں دعا کہتے ہیں اللہ سے بات چیت کرنے کو، دعا کہتے ہیں اللہ سے، اللہ سے بات چیت۔ دلیل، شرعی دلیل اس کی کیا ہے رضی بھائی؟ اس کی شرعی دلیل کیا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں دوسری رکعت میں جب ہم ذکر کر لیتے ہیں تو رکوع میں جانے لگتے ہیں تو شریعت کہتی ہے ابھی نہیں ہاتھ پھیلا، تو ہم اپنے ہاتھ جو ہے وہ دونوں تو یہیں ایسے پیٹ کے سامنے یوں کرتے ہیں، ہے نا، کھڑے ہو کے مصلی پہ ایسے پیٹ کے سامنے، جو ان کا پیٹ کے سامنے کہاں، وہ تو شریعت کہتی ہے تھوڑا اور اوپر کر، یہاں کا نہیں، یہاں کا نہیں، یہاں کا نہیں، یہاں لا ہاتھ۔ تو پروردگار ہاتھ تو میرے ہی ہیں، چاہے یہاں پھیلائیں، چاہے یہاں پھیلائیں، چاہے یہاں پھیلائیں۔ اللہ نے کہا نہیں ہاتھ پھیلے، مگر یہ فرق واضح رہے کہ یہ ہاتھ دنیا کے سامنے نہیں پھیلائیں، میرے یہ ہاتھ میرے سامنے پھیل رہے ہیں۔ تو اب یہاں پہ آئے اور پھر ہم نے پڑھنا شروع کیا۔ کیا پڑھنا شروع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، تو میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، میرے مومن بھائیوں کی مسلم بھائیوں بھائی اپنی طرف سے پڑھوں تو آپ کو حق ہے کہ آپ ہمیں ٹوک دیں، بتا دیں، سمجھا دیں، لیکن جو لفظیں ہیں وہ یہی ہے نا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمسلمین، نہیں وللمؤمنین یوم یقوم۔ معبود ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے مومن بھائیوں، دیکھیے میری طرف، آپ انداز دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے مومن بھائیوں کو بخش دے۔ تو یہ آپ اللہ سے باتیں ہی تو کرتے ہیں، اللہ سے آپ باتیں ہی تو کرتے ہیں اس سے۔ اچھا، بات کرنے کا فلسفہ یہ ہے کہ بات اس سے کی جاتی ہے جو سامنے ہو، کیونکہ آپ مصلی پر ٹیلی فون پہ تو دعا مانگتے نہیں 786 نمبر بھی لا کے، آپ تو ڈائریکٹ ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو ہاتھ ڈائریکٹ اس کے سامنے پھیلایا جاتا ہے جو موجود ہو۔ اس کا مطلب مصلی وہ جگہ ہے جہاں بندہ خدا سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ وہ اس سے باتیں کرنے لگتا ہے، اور جہاں بندہ اتنا قریب ہو جائے خدا سے کہ باتیں کرنے لگے، اسی کو شریعت مصطفی میں معراج کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اب آپ سمجھیں نماز مومن کی معراج کیوں ہے؟ نماز مومن کی معراج کیوں ہے؟ تو اب آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب دعا کہتے ہیں بات چیت کرنے کو۔ اب بات چیت کرنا ہے اللہ سے۔ تو ہمیں استاد محترم تھے پرنسپل سلطان المدارس کے قبلہ سرکار علامہ مولانا سید محمد جعفر رضوی صاحب، تو ہمارے افاضل علماء جانتے ہیں، تو صاحب علم، صاحب عرفان، صاحب معرفت تھے، تو پرنسپل تھے۔ تو جب ان کے سامنے جانا ہو، بچوں دیکھو میری طرف، اس میں بہت سے بچے ابھی اس دور سے گزر رہے ہوں گے، تو جب پرنسپل کے سامنے جانا ہوتا تھا
کوئی درخواست لے کے یا کوئی گزارش لے کے تو سب سے پہلے یہ سوچتے تھے کہ لفظیں انتخاب کر لیں تاکہ ان کی شان میں گستاخی نہ ہو، ان کے شایان شان ہو۔ پتہ چلا کہ جس کے حضور جا کے بات کی جاتی ہے اس کی لغت میں بات کی جاتی ہے تاکہ شایان شان رہے گفتگو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بول رہے ہوں اور العیاذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے۔ پتہ چلا کہ لفظوں کا زبان کا بہت بڑا دخل ہے، اور زبان ایک پوری کائنات ہے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے۔ زبان ایک پوری کائنات ہے۔ اب زبان ملتی کہاں سے ہے؟ گھر سے۔ ہائے 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 ہائے، زبان ملتی کہاں ہے؟ گھر سے۔ سرکار کی حدیث ہے الولد سر لابی، باپ بیٹا اپنے باپ کی سیرت کا آئینہ ہوتا ہے۔ ہم پالنے ہی سے اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں، بیٹے ایسے نہیں ایسے بولو، ایسے نہیں ایسے بولو، بڑوں سے آپ سے بات کرو، کبھی تم سے بات نہ کرنا۔ ارے معصوم ننھا سا بچہ ہے، توتلی زبان ہے، تم بھی کہہ دے گا، میٹھا ہی لگے گا، کڑوا نہیں لگے گا، کیوں اسے ستا رہے ہیں؟ وہ کہا آپ سمجھے نہیں، بات یہ ہے بولے گا بچہ پکڑا جائے گا باپ۔ آخری صف تک کے لیے بولے گا بچہ پکڑا جائے گا باپ۔ لوگ یہی کہیں گے کس باپ کا بیٹا ہے، اسے بولنا نہ سکھایا، تہذیب سخن نہ سکھائی، آداب کلام نہ سکھائے۔ معلوم یہ ہوا کہ بولتا ہے بیٹا، پکڑا جاتا ہے باپ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بیٹا وہی زبان بولتا ہے جو باپ کی زبان ہو۔ جب یہ طے ہو گیا کہ بیٹا وہ زبان بولتا ہے جو باپ کی زبان ہو، تو اب اس ابو طالب کی زبان کا معیار کیا ہوگا جس کا بیٹا کعبے میں آتے ہی توریت بھی پڑھے، زبور بھی پڑھے، انجیل بھی پڑھے، قرآن۔ یا علی اللہ بس گفتگو سمیٹ دی تو دعا۔ اب دعا کا مسئلہ یہ ہے حضور کہ اللہ نے رشتوں کے دائرے بنائے ہیں۔ آپ ہماری باتوں سے تھک تو نہیں گئے؟ تھوڑی دیر اور ایک نعرہ لگائیے، جزاک اللہ برادر۔ یا علی تیرے چاہنے والوں کا خیر، تیرے ماننے والوں کا بھلا، تیرے دشمن پہ صبح شام تبرہ، بے شمار تیرا چھلا ڈزن 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 اللہ کے بیٹے نعرہ تک علی یا علی۔ بس ایک میری طرف سے آج اضافہ کر لیجئے، 12ویں گولی، 13واں چھرا، 14واں تبرہ۔ تو اب اللہ نے رشتوں کے دائرے بنائے۔ مولانا کلب عباس صاحب قبلہ، اللہ نے رشتوں کے دائرے بنائے۔ بھائی، بہن، چچا،
چچی، پھوپھی، دادا، دادی، نانا، نانی، ماں، باپ، اولاد، تو یہ سب رشتوں کے دائرے بنائے۔ پھر سماج، تو اب بہت توجہ چاہ رہا ہوں، میں ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ رشتوں کے جو دائرے ہیں، تو ہر دائرہ دعا کرتا ہے، لیکن کیا سب کی دعاؤں کی کیفیت ایک ہوتی ہے؟ دیکھیے، بھائی بھائی کے لیے دعا کرے گا تو کیفیت کچھ اور ہوگی، بہن بھائی کے حق میں دعا کرے گی تو کیفیت کچھ اور ہوگی، چچا بھتیجے کے حق میں دعا کرے گا تو کیفیت کچھ اور ہوگی، باپ بیٹے کے حق میں دعا کرے گا کیفیت کچھ اور ہوگی۔ لیکن اب اگر اجازت ہو تو جملہ کہوں اور دعائیں دینے کا وعدہ کیجئے تو اس حقیقت کا اظہار کروں، دعائیں دینے والوں کی اس کائنات میں حق یہ ہے کہ سب کی دعائیں ایک طرف، ماں کی دعا سب کی دعائیں ایک طرف اور ماں کی دعا ایک طرف۔ جب ماں دعا دیتی ہے تو عرش الہی ہل جاتا ہے، اور اکیلی ماں ہے کہ جس سے خدا نے اپنی توحید کی مثال دی ہے، جبکہ لیس کمثلہ شیء، باوجود اس کے اس نے کہا ہے کہ میں تو ماں سے زیادہ جلدی راضی ہو جانے والا ہوں۔ تو اب آپ سوچئے ماں کیا شے ہے، ماں کا وجود کیا ہے؟ تو اب ماں کی دعا سب سے الگ، سب سے منتخب۔ دعویٰ کیا ہے، دلیل کے طور پہ دو دلیلیں تاریخ سے پیش کروں گا، ایک دلیل حیات نبوت سے اور ایک دلیل حیات امامت سے، اور گفتگو تمام ہو جائے گی۔ گرمی کے لیے معافی چاہتا ہوں کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، تو میرے مولا آپ سب کو جزا دیں۔ تو حیات نبوت میں اس کی دلیل کیا ہے؟ میری طرف دیکھیے گا، ماں کی دعا سب سے مختلف۔ جناب موسیٰ نبی ہیں، اولوالعزم پیغمبر ہیں، صاحب شریعت ہیں، بچے سنیں خاص طور سے، یہ انہی کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ ماں کا احترام سیکھیں۔ تو ایک دن جناب موسیٰ گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے نبی ہیں، اب نبی کے دل میں خیال آ گیا، اور خیال آیا تو انہوں نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ یہ تو بتا جنت میں ہمارا پڑوسی کون ہوگا؟ جنت میں ہمارا، بس جیسے ہی یہ پوچھا تو اللہ نے فوراً کہا کہ موسیٰ وہ جنت میں تمہارا پڑوسی وہ فلاں شہر کا، ہاں فلاں شہر کا فلاں قصائی ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارے ہم آج تک پریشان ہیں کہ رسول اللہ کے پہلو میں ایک نہیں دو پڑے ہیں۔ جنت میں ہمارا پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ وہ فلاں قصائی، فلاں شہر کے فلاں محلے کا فلاں قصائی۔ اب جو لوگ، ہمیں تو یہاں نہیں پتہ، لیکن لکھنؤ میں بلوچ پورے کا علاقہ ہے، ہمیں فری میں کوئی مکان دے، اللہ کی قسم نہ رہوں۔ قصائیوں کے بیچ کون رہے گا آپ بتائیے؟ اب آدم جیسا نبی سوچ رہا ہے کہ میرا پڑوسی قصائی، یہ کیا ماجرا ہے معبود؟ لیکن صحابی ہوتا تو لڑ جاتا، منہ بناتا، نبی ہے، سوچا کوئی کمال تو ہوگا اس میں، ہائے ہائے ہائے، کوئی کمال۔ دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے
کہ کسی کے کاروبار کو حقارت سے نہ دیکھو، یہ بھی درس ہے اس کے اندر۔ تو کہا کہ وہ فلاں قصائی، اب ان کو یہ ہوا کہ آخر اس میں ایسے صفات کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ اسے میرا پڑوسی بنائے گا جنت میں۔ موسیٰ چل پڑے اس کی تلاش میں، یہاں تک کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے، پاؤں کٹ گیا، خون بہنے لگا، زخم پیدا ہو گیا۔ آخر کو اس شہر میں پہنچے، اس محلے میں پہنچے، اس دکان کے قریب پہنچے، سویرا ہو رہا تھا، اب کونے میں کھڑے ہیں کہ اتنے میں وہ نکلا، آیا، اس نے دکان کھولی۔ اب یہ کونے میں کھڑے ہوئے صرف اسے دیکھے جا رہے ہیں کہ آخر ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے یہ میرا پڑوسی بنے گا۔ دن چڑھا، دوپہر ہوئی، سپہر ہوئی، شام ہو گئی، مگر جناب موسیٰ کو ایسی کوئی خاص بات اس کے اندر دکھائی نہ دی۔ ہاں ایک چیز انہوں نے دیکھی کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ دکان سے بھاگ کے کہیں جاتا تھا اور واپس آ جاتا تھا۔ تو جب وہ دکان بند کر کے گھر جانے لگا تو موسیٰ آگے بڑھے، سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ موسیٰ نے کہا بھائی کیا مہمان نہیں چاہیے؟ اس نے کہا مہمان تو خدا کا دوست ہوتا ہے، لیکن میرا گھر اس قابل نہیں ہے کہ آپ ٹھہر سکیں، آپ چل کے خود دیکھ لیں، اگر آپ کے قابل ہو تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی کہ میرے گھر مہمان ٹھہرے۔ آگے آگے وہ، پیچھے پیچھے موسیٰ۔ اب اسے نہیں پتا کہ میرے گھر مہمان ہونے والا کون ہے۔ گئے، جناب موسیٰ کو اس نے بٹھایا، کچا مکان تھا، بٹھایا اور پانی، کھجور اور سوکھی ہوئی روٹی جو بھی اس کے پاس تھی اس نے لا کے رکھی اور کہا مہمان تم کھانا کھاؤ، ہم ابھی آتے ہیں۔ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ بھائی فضیلت ہے مہمان کے ساتھ میزبان کا بیٹھنا، تو آؤ تم بھی بیٹھو۔ کہا نہیں مہمان تم نہیں سمجھو گے، تم کھاؤ، ہم ابھی آئے۔ اور یہ کہہ کے وہ اندر چلا گیا۔ ایک 20 منٹ 25 منٹ کے بعد سمجھ لیجئے وہ لوٹا، تو لوٹا تو معمول کے مطابق نہیں واپس ہوا، ٹھٹھے لگاتا ہوا، کہے مطلب جیسے اس کو خود پہ قابو ہی نہ ہو، ایسی ہنسی۔ اور جناب موسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ کھانا انہوں نے شروع نہیں کیا تھا۔ جناب موسیٰ نے اب جو اسے دیکھا اس حال میں ہنستے ہوئے، تو جناب موسیٰ نے کہا بھائی خود کو سنبھال۔ اب اسے کیا پتا کہ نبی کے سامنے اس طرح ہنسنا بے ادبی ہے، کیونکہ وہ ابھی جانتا ہی نہیں کہ یہ کون ہے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا خود کو سنبھال، یہ کہے، یہ ٹھٹھے، یہ ہنسی، یا آخر اپنے پر قابو پا، یہ کیوں اس طرح ہنس رہا ہے تو؟ ارے اس نے کہا مہمان تم کھانا کھاؤ، یہ باتیں چھوڑو۔ موسیٰ نے کہا اب تو بالکل نہ کھاؤں گا جب تک بتائے گا نہیں کہ ہنس کیوں رہا ہے۔ اب وہ دونوں ہاتھوں سے پیٹ پکڑے ہوئے اور ہنسے جا رہا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اسے تھوڑا سا قابو ہوا دل پر، تو کہنے لگا اے مہمان کیا پوچھتے ہو، شرط ایسی رکھ دی کہ بتانا ہی پڑے گا۔ اصل میں سنتا تھا کہ بڑھاپے میں بچپنا لوٹ آتا ہے۔ مگر اب جو دیکھا تو واقعی لوٹ آتا ہے۔ کہ ہوا کیا؟ کہا اصل میں میرے گھر میں میری بوڑھی ماں ہے، اور وہ اتنی بوڑھی ہو گئی ہے کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ چکے ہیں، اب وہ روٹی چبانے پہ قدرت نہیں رکھتی، اور میں نے اسی کی محبت میں اب تک شادی نہیں کی کہ پتہ نہیں کس مزاج کی خاتون آ جائے، میری ماں کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ تو اے مہمان اصل میں میرا کام یہ ہے کہ میں پہلے لقمہ چباتا ہوں، پھر اسے کھلاتا ہوں، اور جب تک ماں کو کھلا نہیں دیتا،
جب تک خود کھاتا نہیں ہوں. تو کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے مگر ہنس کیوں رہا تھا؟ کہ مہمان کیا بتاؤں، ادھر کچھ دنوں سے میری ماں عجیب دعائیں دیتی ہے مجھے جب میں کھانا کھلاتا ہوں. کہ کیسی دعائیں؟ کہ جب میں لقمہ چبا کے اس کے منہ میں دیتا ہوں وہ کھاتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے یا اللہ میرے بچے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے. یا اللہ میرے بچے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے. پڑھو تم ہی بتاؤ مہمان کہاں موسیٰ نبی اور کہاں مجھ جیسا گنہگار. ہاں سونا تو کیا کروں؟ موسیٰ اٹھے کہا سینے سے لگ جا، تیری ماں کی دعا قبول ہوئی. کہ مہمان تمہیں کیسے پتا کہ میں وہی موسیٰ ہوں جس کے پڑوس کی دعا کر رہی ہے؟ وہ مدرسہ فکر و نظر پیار کے ہاتھ جہاں کرتے ہیں تعویل بشر، کہ جہاں بنتی ہے انوار سحر، اسما یہ بنا دیتی ہے ذرے کو گوہر، اپنی اولاد کی تقدیر بدل دیتی ہے، باپ کے خون کی تاثیر بدل دیتی قدموں پر گرا کہ اے اللہ کے نبی میں تو آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں. ان کا تھوڑا سا اس طرف اور تھوڑا بس. تو کہ اے اللہ کے نبی ہم تو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں کیا پتہ کہ آپ ہمارے گھر مہمان ہیں، مگر آپ آئے کیسے؟ تو جناب موسیٰ نے سارا واقعہ بیان کیا. اب میں اتنا بڑا واقعہ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، واہ واہ سبحان اللہ نعرہ حیدری سب کچھ ہوا، مولا آپ سب کو جزا دیں. مگر کچھ سوچا آپ نے، کچھ غور کیا؟ یہ جو ماں بیٹے کے لیے دعا کر رہی تھی کہ موسیٰ کا پڑوسی بنا دے، تو اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی نا جی؟ کیوں قبول کر لی؟ ماں کی دعا تھی. تو کیا یہ ماں معصومہ تھی؟ کہ نہیں، گنہگار بیٹے کی گنہگار ماں. ایسا کون سا بشر ہے جو گنہگار نہ ہو؟ دنیا والو تم کب جاگو گے اور کب اپنی آخرت سنوارو گے؟ ایک گنہگار بیٹے کی ماں اگر دعا کرے تو اسے جنت میں موسیٰ کا پڑوس مل جائے، یہ سمجھ میں آتا ہے. حسن اور حسین جیسے معصوموں کی ماں اگر ہم عزاداروں کو جنت عطا کر دے، تو پہلی دلیل حیات نبوت سے پیش کی کہ ماں کی دعا کیا کر سکتی ہے. اب آئیے دوسری دلیل حیات امامت سے، اور مجلس تمام ہے. حسین کسے کہتے ہیں؟ ابھی میں نے دعائے آدم سنائی. حسین اسے کہتے ہیں جس کے نام کا وسیلہ رسولوں کی دعاؤں کو قبول کروائے.
ابھی دعائے اعظم میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. تو حسین کسے کہتے ہیں؟ جس کے نام کا وسیلہ رسولوں کی دعاؤں کو قبول کروائے. تو جس کے نام کا وسیلہ رسولوں کی دعاؤں کو قبول کروائے، اگر وہ خود دعا کرے تو کیا یہ مانا جا سکتا ہے کہ معاذ اللہ العیاذ باللہ خدا وہ دعا قبول نہ کرے؟ کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ایسا حسین کہ جس کے نام کا وسیلہ رسولوں کی دعاؤں کو قبول کرواتا ہے، وہ حسین ایک مرحلے میں خود دعا نہیں کرتا، ام لیلہ کے پاس اور آواز دیتا ہے، ام لیلہ میرا کڑیل جوان اکبر جس ملعون سے اس کا مقابلہ ہے وہ سیر و سیراب ہے، میرا بچہ بھوکا پیاسا ہے. میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے. اے لیلا تم ماں ہو، اکبر کے لیے دعا کرو. لیلا نے بال کھولے، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے. آوازیں بلند ہو گئیں، رونے کو تیار ہو گئے. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا. حسین علیہ السلام کے حدیث ہے، ان علماء سے پوچھئے، ہم سے بہتر جانتے ہیں یا فاضل. حدیث ہے، اس سے ڈرو جس کی ماں زندہ ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر اسے ستایا جس کی ماں زندہ ہے اور کہیں اس نے بال کھول دیے تو اجڑ جاؤ گے. تو حسین آئے، ام لیلا نے دعا کی تو اکبر وہاں سے پلٹ کے آئے جہاں جا کے کوئی واپس نہ آیا. صرف ماں کی اہمیت بتانے کے لیے، ورنہ حسین مظلوم خود یہ دعا کر سکتے تھے. بی بی ام لیلا سے یہ دعا کیوں کروائی؟ مگر اے بی بی، آپ کی دعا گیسوں والے کو لے تو آئی، مبارک ہو، مگر کلیجہ پھٹ رہا ہے، زیادہ دیر اکبر رہ نہ پائیں گے. ابھی جیسے ہی حسین کی زبان اپنے دہن میں لیں گے کلیجہ پھٹ جائے گا. بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے. آوازوں کو دبا کے نہ رویا کریں نوجوان. اور ویسے بھی محرم قریب ہے، بڑی مشکلوں سے اتنے مہینے گزرے ہیں رستہ دیکھ دیکھ کے. اب تو بس آنے والے ہیں اور بڑی بے قراری ہے. جلدی آؤ حسین، جلدی آؤ نینوا کے مسافر. ابھی جب ہم آئے تو ہمیں یہاں پتہ چلا کہ اس گاؤں کے جتنے لوگ پردیس میں ہیں سب نے اپنے ریزرویشن کروا لیے
کہ چلو ہمیں وطن چلنا ہے تاکہ پردیسیوں کا ماتم کرے۔ ہائے کیسا معجزہ ہے محرم، جہاں ایک گھر ہے وہ بھی کہتا ہے ہمارے یہاں سے اچھا محرم کہیں نہیں ہوتا۔ غلام عباس بھائی ایسے ہی ہے نا، ایک گھر جہاں ہے اس سے کبھی پوچھئے وہ کہے گا صاحب ہمارے یہاں سب سے اچھا محرم ہوتا ہے۔ یہ حسین مظلوم یہ کیسا کرم کرتے ہیں۔ پردیسی آنے والے ہیں وطن لوٹ کے تاکہ پردیسیوں کا ماتم کریں۔ گھر والے انتظار میں ہیں، رخصت کیا تھا تو اداس ہوئے تھے، اب آنے والے ہیں تو خوش ہو رہے ہیں، مگر ہائے صغرا 1400 سال پہلے بھرے گھر کو رخصت کیا مگر نہ بھائی لوٹا، نہ چچا لوٹا، نہ بابا لوٹے۔ خوب روئے، خوب تڑپے۔ سویرے سے جب سے آیا ہوں تو کوئی نہ کوئی عزیز آ رہا ہے اور عورتوں کے رونے کی آواز اٹھ رہی ہے۔ کئی بار ہم نے کان لگائے کہ یہ بیویاں رو رہی ہیں، ایسا نہ ہو کوئی تازیانے مارے، ایسا نہ ہو کوئی درے برسائے۔ وہ کہ یہ وہ زمانہ نہیں ہے، یہاں رونے پر تعزیت دی جاتی ہے۔ تو زینب بھی تو ماجائے پر رو رہی تھی، سکینہ بھی تو اپنے بابا کو رو رہی تھی، ارے تماچے کیوں مارے گئے؟ ہاں بلند ہو گئی آوازیں۔ ضعیفی میں ایک شوہر کے لیے سب سے بڑا صدمہ یہ ہے کہ شریک حیات اس کا ساتھ چھوڑ کے چلی جائے۔ ضعیف العمری میں اس ساتھ کی ضرورت زیادہ محسوس ہوتی ہے، لیکن خدا امتحان لیتا ہے، یہ منزل صبر ہے۔ بس میں اتنا کہنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں کہ مرحومہ دنیا سے گئیں، مگر خدا نہ کرے ان کی پسلیاں تو کسی نے نہ توڑی، ان کا حق تو کسی نے نہ چیرا، ارے ان کے شانے پر درہ تو کسی نے نہ مارا۔ ہائے نبی کی بیٹی زہرا، ہائے میری آقا زادی۔ بآخری بات عرض کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ ہمارے مولانا رضی صاحب قبلہ اور ہمارے برادر قلب عباس صاحب اور ان سے چھوٹے والے برادر تو پورا خانوادہ سوگوار ہے۔ بیٹوں کے لیے ماں کا نہ رہنا بہت دردناک منظر ہوتا ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ ماں کا نہ ہونا بیٹے کے لیے ایسا ہے کہ حسین جیسا صابر اس تک نے کہہ دیا کہ اماں جب تک خود سے نہ بلاؤ گی حسین آئے گا نہیں۔ تو بندے کفن ٹوٹ گئے، فاطمہ نے گودی پھیلا دی، آجا میرے لال، حسین آ جاؤ میرے بچے۔
آؤ ماں کے سینے سے لگ جاؤ. جی چاہتا ہے ہاتھوں کو چھوڑ کے عرض کروں بی بی اگر آج مدینے میں بندے کفن توڑ کے حسین کو کلیجے سے لگا لیا ہے، حسین جب گھوڑے سے گرے ارے ضرور گودی میں سنبھال لینا، کیونکہ نیزوں پر نیزے، تیروں پر تیر، برچیوں پر برچیاں. آخری فقرہ مجلس تمام ہے. مرحومہ کی بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں ہیں، ماشاءاللہ خدا رکھے اور انہیں صبر دے. بیٹی بھی عجیب کیا وجود ہے بیٹی، کیا بتاؤں. مصعب آپ سب کو تجربہ ہے، جیسے میں زیادہ تر سفر میں رہتا ہوں، ذکر اہل بیت کے سفر میں، تو میری بچی چھوٹی تھی تو تھکا ماندہ میں آتا تھا تو دوڑ کے ایک دم سے بابا کہہ کے جو لپٹتی تھی تو یوں لگتا تھا کہ جیسے تھکن چلی گئی. تو یہی سب کے ساتھ ہوتا ہے. بیٹے سے بھی محبت ہوتی ہے، خدا نے بیٹا بھی عطا کیا ہے، بیٹیاں بھی دی ہیں، اور یہی ساری نعمتیں آپ کو بھی اللہ نے دی ہیں. لیکن دیکھیے بیٹی عجیب ہے. مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. اگر محسوس کر سکیں تو بس مجلس کو تمام کروں. دیکھیے بیٹی کی مثال ہی نہیں دی جا سکتی. اسی لیے مولا نے فرمایا ہے کہ بیٹیاں جنازے کی زینت ہیں. جب بیٹی جنازے پہ آتی ہے تو لگتا ہے کہ کوئی مر گیا. تو بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے. بیٹیاں ہیں. میں بستی والوں سے، سارے دور دور سے مومنین آئے ہیں، جتنے رشتہ دار ہیں سب آئے ہیں. میں سب سے ایک سوال کرتا ہوں، اسی سوال پہ مجلس تمام کر دوں گا. اعجاز بھائی مولا کے شاعر ہیں آپ. میں کبھی کبھی نفسیاتی اور حسیاتی طور پہ سوچتا ہوں مولا کی مصیبت کہ ان کے دل پر کیسے کیسے خنجر چلے. مجھے بتائیے کہ مرحومہ کے انتقال کے بعد ان کی کوئی بیٹی آپ کے دروازے پہ آئی اور اس نے کہا میری ماں مر گئی ہے کفن دے دو؟ کہ اللہ نہ کرے کوئی بیٹی اتنی مجبور ہو کہ اس کی ماں مر جائے، اسے کفن مانگنا پڑے. تو سکینہ بھی تو بیٹی تھی. جب حسین مارے گئے ارے سکینہ چلی. زینب نے دوڑ کے گود میں اٹھایا. بیٹی کہاں جاتی ہو؟ کبھی اماں جب سے بابا کو بے کفن دیکھا میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے. تو کہا کیا کرو گی، اب تو سر پر ننھی ردا بھی نہیں. کبھی اماں میں نے ایک واقعہ سنا ہے. کہا کیا سنا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے میرے جد کے صحابی ابو ذر غفاری تھے، انہیں پردیس میں موت آئی. ان کی بیٹی ان کے پاس تھی مگر کفن دینے کو نہ تھا، تو وہ جنازہ چھوڑ کے رستے پر جا کے کھڑی ہو گئی تھی. ایک قافلہ گزرا تھا، اس نے کہا تھا اے گزرنے والوں نبی کا صحابی مر گیا ہے، اگر ہو سکے تو کفن دے دو. گزرنے والوں نے کفن دے دیا تھا. اے پھوپھی اماں میں بھی جلے ہوئے کرتے کا دامان
سر راہ پھیلا کے کھڑی ہو جاؤں گی، اے گزرنے والوں میرا بابا حسین کند خنجر سے مارا گیا، واہ غربتا واہ حسین واہ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي حاربت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين عليه السلام گزارش سورت فاتحہ برائے مرحوم و مغفورہ اعوذ